بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وقال قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ 1448 ہجرہ کے ایام ازاں کی آج وہ مجلس ہے کہ 2 سال پہلے یورپ میں ایک جگہ بلکہ لندن میں یہی تاریخ کی مجلس تھی، اور اس میں اتفاق سے ایک ایسا سبجیکٹ ڈسکس ہو گیا جو بہت زیادہ پسند کیا گیا، جبکہ میری مجلسیں تو اتنی پسند نہیں کی جاتی، اور نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ پسند کیا گیا بلکہ یہاں بھی 1-2 نہیں کئی مومنین نے کہا کہ مولانا وہ جو آپ نے 4 محرم کو وہاں پہ گفتگو کی تھی وہ بہت اہم ہے، اسی کو یہاں بھی ریپیٹ کر دیجیے۔ اب وہ پوری مجلس تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو ان لوگوں نے دیکھیں 1-2 آدمیوں کے کہنے سے تو ہم اپنا سبجیکٹ یا ٹاپک چینج نہیں کر سکتے، اگرچہ جو بھی ان کی ریکویسٹ ہوتی ہے اس کا اپنا ایک رسپیکٹ اور احترام ہے، لیکن بہرحال ہمارا ایک سبجیکٹ چل رہا۔ لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی وہ اس لیے بہت اہم ہے، ایک نہیں کئی لوگ، وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ کل رات کو جو میں نے 448 ہجرہ میں نجف اشرف کے حوزہ علمیہ کے فاؤنڈیشن کی بات کہی تھی، اس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اب آج نہیں 1-8 دن کے بعد اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ مزید کوئی پریشر مجھ پر ابھی نہ آنے پائے۔ اب آئیے مجلس کے شروع میں 2 باتیں میں پھر ایسی عرض کر دوں کہ جس کا تھوڑا بہت تعلق میری کل کی مجلس سے، although میں جانتا ہوں کہ یہاں کوئی Q&A سیشن اسی لیے ہوتا ہے کہ مجلسوں میں جو چیز انکمپلیٹ رہ جاتی ہے یا جس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیے اور میرے ذہن میں بات نہیں ہو تو مومنین اپنے سوال کے ذریعے اس کو پوچھ لیں، لیکن یہ 2 باتیں ایسی تھی کہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ تقریباً بہت بڑی ایک تعداد مومنین کی کربلا کی زیارت کے لیے بس روانہ ہی ہونے والی ہے، کچھ تو روانہ ہو گئے، بس یہ 1-8 دن ہی ہے جس میں یہ لوگ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، اور اس کا کچھ تعلق یہ 2 باتیں نہیں 2 باتیں بیان کرنا ہے، لیکن پہلی بات کا اس سے بہت ہی شارٹ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت شارٹ میں کہ جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یہ بات ہے وہ میرے زندگی کا بہت پسندیدہ موضوع، اور اس پر ایک جملہ میری زبان پہ آتا ہے تو میں بالکل اپنا ٹاپک چینج کر دیتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یعنی ہمارے وہ مراجع کے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اور آپ ان معنوں میں صاحب ایمان یہاں بیٹھے ہیں، تو بہت مختصر، کسی نے بات تو لمبی کہی لیکن ایک بہت مختصر میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جب کل کی بات آئی تھی کہ نجف اشرف میں ہمارے ہر مومن کی خواہش کہ وہ نجف اشرف میں دفن ہو، پہلی میت بھی وادی السلام کے قبرستان میں اسلام آنے کے بعد مولا نے اس صفی صافی کی دفن کی، جس کا اب تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار روضہ بن چکا ہے۔ لیکن ہمارے علماء اور مراجع جن کی تو ساری زندگیاں نجف میں گزری ہوتی، ہر مومن کی یہ خواہش ہے چاہے وہ دنیا کے کسی علاقے میں رہتا ہو، تو جس کی ساری زندگی وہیں پہ گزری، آپ علماء کے حالات میں دیکھیں کہ کئی ایسے بڑے بڑے مرجع گزرے ہیں جو نجف سے 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں جانے کو تیار نہ تھے سوائے اس کے کہ کسی روضے پہ جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 3 گھنٹے کے لیے کہیں گئے اور وہاں ہماری موت ہو جائے اور ہم نجف میں دفن ہونے سے محروم ہو جائیں۔ تو خیر اب یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے جو زیارت میں ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جب میں زیارت کے کسی گروپ میں جاتا ہوں تو نجف میں بات ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سینکڑوں علماء وہاں، اور جب میں علماء کی بات کر رہا ہوں تو میرا اس وقت مطلب عام عالم نہیں ہے، حجت الاسلام لیول کے عالم بھی نہیں ہے، آیت اللہ لیول کے عالم بھی نہیں ہے، آیت اللہ العظمیٰ۔ تو لیکن اب اصل میں تو ہم زیارت کے لیے گئے ہیں مولا متقیان کی، تو اتنا وقت تو نہیں ہوتا ہے، تو بہت ہی اہم 3-4 میں چیزیں بتا دوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مرحوم آیت اللہ خوئی، ان کے شیعیت پر احسانات، اور آج بس یہ یاد رکھیے گا کہ آج جو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا رول ہے وہ سب آغا خوئی کی وجہ سے، اس جملے کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، بات بدل جائے گی۔ ان کی قبر چونکہ اسی روضے کے اندر ہے، جو کمرے بنے ہوئے ہیں، روم بنے ہوئے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں لوگوں کو جانے میں، بہت ہی امپورٹنٹ میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ میرے اعتبار سے
उसी तरीके से मर्द हजरात जहां से एंट्री लेते हैं रोजे में, जो किबले की तरफ का दरवाजा है, बाब किबला, जब उससे आप एंटर हो रहे होंगे तो आपके राइट साइड पर उसी दरवाजे के अंदर शेख मुर्तजा अंसारी, अगर इनको ग्रेटेस्ट मर्जे ऑफ शियत हिस्ट्री ना भी कहा जाए तो टॉप 5 के अंदर हैं। और अगर अल्लाह इनको पैदा न करता उस टाइम पर जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, तो आज इतने बड़े बड़े आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ते, बल्कि शियत एक मजाक बन जाती। जिस तरह से बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के तकफीरी लोगों के फतवे एक जोक बन के आपके सामने आते हैं, जो वो फतवे देते, यही हम पर भी गुजरती। अगर शेख मुर्तजा जैसा अजीम मर्जे ना होता, मैं एक जुमले में भी इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराना चाहता हूं, वरना मेरा मौजूद रह जाएगा। और आज से चूंकि सफ का मातम भी शुरू हो रहा है, तो मजलिस को बिल्कुल वक्त पे खत्म करना। तो एक ये कब्र है, ये मर्द हजरात जहां से एंट्री लेते हैं बाब किबला, किबले की तरफ से जो आप एंटर हो रहे हैं, सहन में जाने से पहले जो दरवाजे से एंटर हुए, और अब ये पैसेज है थोड़ा सा, उसमें ये कब्र आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगी। खवातीन को तो यहां से नहीं जाने देते, लेकिन कभी कभार सम टाइम जब खवातीन जियारत करके बाहर आती हैं, तो बाहर आते वक्त तो फिर जेंट्स और लेडीज का दरवाजा, लेडीज का तो नहीं लेकिन जेंट्स के दरवाजे से बहुत सी औरतें निकल आती हैं। 2 नंबर 3, ये जो किबले वाला दरवाजा, इसके बिल्कुल अपोजिट जो दूसरा दरवाजा है, दरवाजे से मेरी मुराद जरी रूम वाला दरवाजा नहीं, हरम से एग्जिट, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर, बल्कि जहां से मुसलसल मैयतें आती रहती हैं, डेड बॉडीज, और आप देखते हैं कि वहां नमाज जनाजा हुई, मौला की जरी का तवाफ कराया, फिर वहीं से ले गए, जिसका नाम है बाब तूसी। उस दरवाजे के बिल्कुल बराबर आगा बुजुर्ग शिराजी की कब्र, तंबाकू हराम है वाला वो फतवा, जो पूरी शियत की तारीख के अहम तरीन फतवों में से एक। ये मैं बहुत अहम बात बता रहा हूं, यानी बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। हजारों न सही तो सैकड़ों मराजे में से जो बहुत ही मुख्तसर, आप आते जाते 5 मिनट में इनका हक अदा कर सकते। और फिर यह है कि हम सारा साल जो अमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा अहम किताब हमारे हाथ में आजकल मफातिहुल जिन्ना, हत्ता इंडिया और पाकिस्तान में भी जहां पहले तोहफतुल अवाम और दूसरी किताबें थी, और गुजरात में जहां पहले मजमुआ के नाम से गुजराती किताब होती थी, अब सब आहिस्ता आहिस्ता मफातिहुल जिन्ना के ऊपर आ चुके हैं। तकरीबन सारे दुनिया में आमाल इसी किताब से कराई जाती है। शेख अब्बास कुम्मी का एहसान है हम पर और आप पर पूरा साल, चाहे आप शब कदर के अमाल करें, चाहे आप अभी आमाल आशुरा करें, तो खैर खुलासा ये कि उनकी कब्र, वही मर्द जहां से आते हैं बाब किबला, जैसे ही बाहर निकलेंगे सहन में पहुंचेंगे, सहन यानी एंटर होंगे सहन में, तो राइट साइड पे पहला कमरा, उस पर नाम भी लिखा। बस ये मुख्तसर हो गई बात। आखिरी 2 चीजें सुन लीजिए, और वो ये है कि 2 कब्रें ऐसी जो बहुत ही अहम है, लेकिन वो हरम से बाहर, बहुत दूर नहीं, बिल्कुल हरम के बिल्कुल सामने, यानी मौला का हरम। हरम से मेरी मुराद वो जरी रूम नहीं है, जो बाहर के बड़े दरवाजे, जहां पे सिक्योरिटी वगैरह चेक करके, बॉडी सर्च करके आपको अंदर जाने देते हैं। 2 बहुत अहम है। एक आगा मोहसिनुल हकीम का रोजा बहुत अहम है, कब्र बहुत अहम है, और वो वही है जो किबले वाला दरवाजा है, उसके बिल्कुल सामने आपको ग्रीन डोम नजर आएगा, उसके लिए ये वही रास्ता है जो आगे आगा सिस्तानी के घर की जानिब जाता है। तो खैर खुलासा ये कि वो बहुत अहम है, उनका रोल, उनकी कुर्बानियां, 72 तो उनके खानदान के नौजवान सारे उलमा एक दिन में शहीद किए गए। बहुत बहरहाल ज्यादा रोकता हूं, आगा मोहसिनुल हकीम वो दफन है अपने ही घर के अंदर, हरम के अंदर दफन नहीं, अपने ही घर में दफन है, क्योंकि पूरे नजफ को वादियुस्सलाम माना जाता। जैसे अभी आयतुल्लाह उज़्मा शेख इसाक फैयाज की वसीयत कि मुझे मेरे घर में दफन किया जाए, जहां पर मैंने सारी जिंदगी इज्तिहाद का दर्स दिया, बहुत अहम वो जगह हो जाती। खैर, और इसी तरह आखिरी बात जरा लंबी हो गई है, टाइम वैसे ही कम है, सब्जेक्ट तो तकरीबन मेरा अभी शुरू भी नहीं हुआ और आधा अशरा गुजर रहा है, लेकिन जल्दी से ये बात कह दूं ताकि जो लोग आज की मजलिस तक हैं और कल से वो जियारत पे चले जाएंगे, काफी लोग तो जा चुके हैं, लेकिन जो भी आखिरी, और आप जो बाद में कभी जाएंगे, अगर इस साल नहीं जा रहे, अरबई में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ये 4-5 याद रखिएगा। और वो आखिरी जो है वो ये है कि वो जो मैंने बताया कि बाब किबला के बिल्कुल एग्जैक्ट जो दूसरा दरवाजा है, जहां से वादियुस्सलाम लोग जाते हैं, वहीं पर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जो पहली बिल्डिंग है वो मस्जिद,
جس کا نام ہے مسجد توسی. اس میں شیخ توسی کی قبر، 2 قبریں ہیں اگر آپ اندر گئے ہوں گے، اور سب وہاں سے گزرتے. وادی السلام کے قبرستان میں ہر مومن جاتا ہے زیارت کے لیے، سب وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں شاید یہ سمجھ کر کہ یہ کام سی مسجد ہے، بہت اہم مسجد. فاؤنڈر آف حوزہ علمیہ نجف شیخ توسی وہاں دفن ہے، اور ان کے برابر میں سید مہدی بحر العلوم. ہمارے مراجع میں 2 ہی مرجع ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب ان کا دل چاہتا تھا زمانے کے امام سے ملاقات کر لیا کرتے. ویسے امام نے ہر مرجع سے ملاقات کی، لیکن فرق ہوتا ہے، ایک ہے کہ امام خود آ کے ملاقات کرے، مرجع کی مرضی نہیں چلے گی، یہ توہین کا لفظ نہ بنے. اور 2 ایسے مرجع ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا وہ امام کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے. ان میں ایک مقدس سے اردبیلی جو مولا کے پائنتی دفن ہے، اور دوسرے یہ سید مہدی بحر العلوم. مقدس سے اردبیلی اور علامہ ہلی مولا کے اتنے قریب دفن ہے کہ وہاں تو ہر مومن پہنچ ہی جاتا، خواتین کو تو وہاں نہیں جانے دیتے. تو خلاصہ یہ ہو کہ یہ باب توسی سے نکلے جہاں سے میتیں آتی. پہلی بلڈنگ لیفٹ سائڈ پر شیخ توسی، اور اسی کے قریب یہ تمباکو کا فتویٰ دینے والے ہمارے بزرگ ترین مراجع میں سے 1 2، اور پھر آغا خوئی کی قبر 3، پھر شیخ عباسی قمی 4، شیخ مرتضی انصاری کے حالات سنیے، بڑا مزہ بھی آئے گا، نمبر 5، اور آغا حکیم نمبر 6. یہ تو ایک بات ہوئی. جلدی سے دوسری بات بھی کل سے ریلیٹڈ بتا کے پھر آج کے سبجیکٹ پہ آ جاؤں. اور وہ دوسری بات یہ کہ کل میں نے باتوں میں ایک جملہ کہہ دیا تھا، کوئی مذہبی جملہ نہیں تھا، کہ جب لوگ کسی جگہ کے خلاف ہوتے ہیں، کسی سٹی کے خلاف ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ پسند نہیں آتے، تو مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے 360 بت جو پھینکے گئے، گرائے گئے، وہ فلاں شہر میں جا کے گرے. میں نے کراچی کا نام لیا تھا، ممباسا کا نام لیا تھا. جیسے کراچی پاکستان کے اعتبار سے بہت اہم ریلیجس سینٹر، تو اکثر کہتے تھے جی وہ سارے کے سارے بت تو یہاں آ کے گرے. ہر آدمی اپنے آپ کو اللہ سمجھتا. ممباسا اس لیے کہا کہ بہرحال ایسٹ افریقہ کا اہم ترین شہر تھا. لیکن ایک فارمولا سنی، یہ فارمولا میرے موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ کے بہت کام آئے گا، اور فی الحال بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، اور جملہ میں پہلے کہہ دوں وہ ساری غلط حدیثیں، وہ ساری جھوٹی حدیثیں. وہ پورا فارمولا بتا رہا ہوں، پوری ایک آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں حدیثوں کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو جھوٹی بنائی گئی، فیک ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، صرف اس لیے بنائی کہ کسی آدمی کو کسی شہر والوں سے جھگڑا ہو گیا یا کسی کمیونٹی سے اختلاف ہو گیا. اب آپ کو ایک حدیثیں ملیں گی جس کے اندر کبھی ایران کے بعض شہروں کو کنڈیم کیا ہے، عراق کے بعض شہروں کو کنڈیم کیا. اس وقت تک انڈیا پاکستان تو اتنا فیمس نہیں تھے. حدیث کی بات کر رہا ہوں، عالم کے قول کی نہیں کہ چھٹے امام نے کہا، چوتھے امام نے کہا، پانچویں امام نے کہا. سٹیز کو کنڈیم کیا کہ یہ شہر بہت برا. صرف ایک بغداد کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بغداد کو چھوڑ دو شہر. اور دوسرا بعض کمیونٹیز کو کرد برے ہیں اور فلاں عرب برا ہے یا فلاں قبیلہ برا ہے اور فلاں الگ، یہ سب اختلاف، یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ ساری کی ساری فیک اور اس لیے بنائی گئی. بھائی آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث بنانا یہ بہت بڑی ایک اس زمانے کی انڈسٹری تھی. بھائی انڈسٹری آدمی کیوں لگاتا ہے؟ اپنا گھر چلانے کے لیے نا. تو باقاعدہ طور پر جھوٹی حدیثیں بنائی جاتی تھی کیونکہ اس وقت، اب یہ آج بیٹھ کر میں 1300 سال پہلے کی بات آپ کو بتاؤں، ینگسٹر تو سمجھ بھی نہیں پائیں. کتابیں تو ہوتی نہیں تھی، پرنٹنگ تو تھی نہیں. ابھی تو وہ اس نے وہ جو جرمنی کا کون تھا گوٹنبرگ، اس نے تو وہ پریس نہیں ایجاد کیا تھا، بلکہ کاغذ پر لکھنے کا رواج بھی بہت کم تھا اس زمانے میں، وہ بھی اتنا ایزی نہیں تھا. تو زبانی بات ہوتی تھی. جس کے پاس رسول کی کوئی حدیث آتی تھی اس کی بڑی ویلیو. اور عام طریقہ تھا کہ ایوری فرائیڈے پریئر کے بعد ہر شہر کے اندر لوگ دیکھتے تھے کہ مجمع میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں آ رہا ہے جو رسول کی حدیث کا نیریٹر ہو. ریکویسٹ کر کے اس سے کہتے تھے کہ یہ ایک حدیث ہم کو سنا. ایک حدیث. آپ کو ایک واقعہ یاد اور اچھی طرح یاد ہے کیونکہ وہ واقعے میں ایک ایسی حدیث آئی ہے جو آج بھی کفن پہ لکھنا مستحب ہے، اور اس لیے مستحب ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والے بہترین عمل میں سے ایک حدیث. حدیث پر عمل کی بات نہیں کرو، خالی حدیث لکھیں آپ. یہ رائٹنگ اگر آپ کے کفن پہ آ جائے، اور جیسا کہ علماء کا کہنا بھی کہ ایسی حدیث ہے کہ آپ پانی پہ پڑھ کے اس کو پھونک ماریں گے، یہ حدیث پڑھ کے تو ہو سکتا ہے کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے. یہ سمجھانے کا ایک طریقہ. اتنی اسٹرانگ بدعا ہے حدیث سلسلۃ الذھب.
جو 8ویں امام جب نیشاپور آئے تھے اور لوگوں نے کہا تھا، عام لوگوں نے نہیں، 70,000 علماء تھے اس زمانے کی پاپولیشن کو دیکھی، یہ ایک حدیث اپنے جد کی آپ ہم کو سنا دیجئے، 70,000 علماء کاغذ و قلم لے کے بیٹھے ہیں، پبلک کی بات تو چھوڑی، وہ جو حدیث امام نے پھر ارشاد فرمائی جس کے راوی ہی اتنے اہم کہ سارے معصوم راوی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، وہ یہاں تک کہ اللہ تک سلسلہ گیا. ایک ایسی ہی ایک اور بہت دلچسپ حدیث ہے، لیکن آج نہیں کیونکہ اب وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا. تو یہ جو حدیث ہے یہ 8ویں امام کی، تو یہ تو خیر 8ویں امام تو اسی رسول کے بیٹے ہیں، اس لیے زیادہ تڑپ کے علماء آئے تھے. لیکن عام لوگوں کا بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی ایک راوی مل گئے جو یہ کلیم کرے کہ میرے پاس حدیث رسول ہے، اتنی عزت کی جاتی تھی اور ہر فرائیڈے کے بعد اس سے لوگ کہتے تھے صرف ایک حدیث سنا. برادران اہل سنت کی 6 بہت ہی امپورٹنٹ اور اتھینٹک کتابیں ہیں حدیث کی، جن کا نام ہے صحاح ستہ. ان میں سے ایک ہے نسائی. وہ نسائی کو جو مار مار کے شہید کیا اسی ڈمسکس میں یا سیریا میں، وہ اسی لیے تو شہید کیا. وہ اتنے بڑے محدث سے، یعنی حدیث کے عالم، کہ ہر فرائیڈے کو ان سے لوگ حدیث سنتے ہیں، اور ایک فرائیڈے کو وہ مولا کے فضائل کی حدیث سنا گئے تو پبلک اتنے ببھر گئے. اور پورا لمبا واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے ہوں گے، بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. ان امام نسائی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے امام ہیں، بلکہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آج بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابن داؤد اور ترمذی کے ساتھ ان کی کتاب 6 موسٹ اتھینٹک حدیث بک میں ہے. لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہر فرائیڈے کو ایک حدیث سننا، بلکہ اسی میں نے کہا نا کہ ایک انڈسٹری لگی. بہت مشہور واقعہ، ایک آدمی تھا گروسری شاپ کا مالک، فروٹ شاپ کا مالک، ویجیٹیبل شاپ کا مالک، اکا. اس نے جو تھا، اب جیسے طریقہ ہوتا ہے، سبزیاں لا کے گھر میں رکھتا ہے، دکان میں بیچتا، اسٹور کرتا. اس نے پیاز یا اونین، یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ پیاز کھانے کے بعد مسجد میں آنے سے روکا بھی گیا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت بتائے گئے. وہ ایک ٹاپک. وہ اس نے بہت ساری پیاز خرید کے رکھی تھی کہ بیچوں گا. وہ اتفاق سے بارش ہو گئی اور اس کی پیاز پہ پانی پڑا تو اس کی پیاز خراب ہو گئی. اب اتنا بڑا لاس. تو وہی اسی طرح سے وہ گیا ایک ایسے آدمی کے پاس جو حدیث رسول ہر جمعے کو سناتے تھے کہ بھائی میری پیاز بکوا دو، جو پروفٹ ہوگا 50-50. باقاعدہ ڈیلنگ تاریخ میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں بکوا دوں گا، فکر نہ کرو، ساری پیاز تیار رکھو فرائیڈے کے بعد. تو ہر فرائیڈے کے بعد یہ صرف ایک حدیث سناتا. آج کھڑا ہو گیا. کہا مسلمانوں، ایک حدیث پیغمبر نے فرمایا من اکل بصیل اکۃ کانہ زارنی فی مکہ، جو اکا کی پیاز کھا لے اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے میری زیارت شہر مکہ کے اندر کی. اوہو، اب تو لوگ ٹوٹ پڑے. اور وہ سڑی ہوئی پیاز، جو اسپوائل پیاز، وہ روٹن پیاز، وہ ہاتھوں ہاتھ ایسا بکی کہ گھوڑ کیا بکے گا. اب یہ باقاعدہ ہسٹری کے اندر واقعات، ناٹ اونلی ون ہسٹری. آپ کو یاد ہے نا کہ معاویہ نے سمرہ ابن جندب غیروں کے ایک بہت بڑے محدث مانے جاتے تھے. اب یہ بات ہو رہی ہے معاویہ کی، یعنی بالکل شروع اسلام. باقاعدہ طور پر ان سے ایک ڈیلنگ کی تھی اور 1 لاکھ درہم دینے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میری ایک ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں، اگر مجھ سے یہ حدیث بنوانا تو 2 لاکھ درہم دینا پڑے گا. یہ میرا ریٹ ہے، اس کے اندر نو کنسیشن، نو رعایت، اتنا تو دینا ہی دینا. نام تھا ایک معاشرے. چنانچہ انہوں نے حدیث بنائی. اور کیا حدیث بنائی کہ جو آیت مولا کی شان میں نازل ہوئی ہے شب ہجرت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. کہا یہ آیت عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں نازل ہوئی. یہ حدیث بنا. باقاعدہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے نیگوسیشن ہوئی، ڈیلنگ ہوئی اور اس کے بعد ریٹ کے اوپر بات ہوئی، تب یہ حدیث بنے گی. تو یہ 1-2 واقعات نہیں، بہت سارے. اس میں یہی کہ ہمارا اختلاف ہو گیا، مثلا ہمارا اختلاف ہو گیا خواجہ کمیونٹیز، ہم نے ایک حدیث بنا دی خوجوں کے خلاف. ہمارا اختلاف ہو گیا مثلا ممباسا والوں سے، ہم نے ایک حدیث بنا دی ان کے خلاف. تو اب یہ ایک عام اس زمانے کا ٹرینڈ تھا. اور چونکہ پیغمبر کا نام آتا تھا، لوگ معصوم لوگ، بھولے بھالے لوگ. آج 21 سینچری ہے نا، آج انسان اتنا سمپل اور معصوم نہیں رہا. اس کے باوجود جنت کی حوروں کی لالچ میں کتنے لوگ اپنی جان دینے کو تیار اور دے رہے. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ جتنے لوگ ہیں، وہ جتنے ٹیررسٹ ہیں، ان کو یہی لالچ دی جاتی. اور اسی لیے فرائیڈے کا دن بہت اہم ہوتا ہے کہ فرائیڈے کی نماز کے وقت جا کے سوسائڈ کرو تو تم کو ڈبل حوریں ملیں گی، کیونکہ فرائیڈے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو اب خلاصہ یہ آج 21 سینچری کی بات ہے. تو میں تو جا رہا ہوں 13 بلکہ 1400 سال پہلے حدیث.
بس اتنی عقیدت ہے کہ پیغمبر کا نام آ گیا اور انہوں نے حدیث قبول کر لی. تو ایک فارمولا سن لیجئے کہ جو کسی بھی کمیونٹی کے خلاف یا کاسٹ کے خلاف یا قوم کے خلاف حدیث بنی یا کسی شہر کے خلاف، وہ حدیث غلط ہے. سوائے بغداد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، کیونکہ بغداد کا واقعہ تو الگ تھا نا، کہ جب بغداد بن رہا تھا اور سادات کرام کے خون سے بغداد کو بنایا گیا. میں کہیں اور جاؤں گا. یہ دو باتیں ہو گئی. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر. یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ٹائم سے پہلے اور سیکوینس سے ہٹ کے میں بیان کرتا ہوں. اچھا، ایک چھوٹا سا جملہ، یہ دو باتیں جو میں نے کہیں یہ کل کی مجلس سے ریلیٹڈ. شیخ توسی کا ذکر ہوا اور نجف کے میں آغا خوئی کی قبر کا ذکر ہوا، تو میں نے کہا کہ آج یہ بات کمپلیٹ ہو. کل کراچی کی بات آئی تھی کہ سارے بت مکے سے گرا اٹھا کے وہاں پھینکے گئے. میں نے کہا تو اس کو سمجھا. اب ایک بات سن لیجئے، یہ میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، اور وہ آج رات کے جو مسائل مجھے پڑھنا ہے اس کے آخری جملے پہ آپ کو بہت اعتراض ہوگا. مجھے ابھی سے پتا، وہ پاس تھا، یہ فیوچر کہ ہوگا آپ کو بہت زیادہ اعتراض. تو میں کوشش کروں گا کہ اس اعتراض کا جواب اس وقت تو نہیں دے سکوں گا، مسائل ہوں گے، دعا میں آ جائے جواب. نہیں آیا اور ضرورت پڑی تو کل. لیکن ابھی سے کہہ رہا ہوں ایک اعتراض ہوگا اور بہت زبردست اعتراض ہوگا. پہلے سے معلوم ہوتا ہے نا آدمی کو، جیسے دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی، تو جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو قریب کھڑا ہوا ایک آدمی. اچھا، تو ایک آدمی نے جو سامنے والے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں ایک ایسا مکہ یا پنچ ماروں گا کہ تمہارے 34 دانت ٹوٹ جائیں گے. قریب آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا آدمی کے 32 ہوتے. کہا لیکن مجھے پتا کہ تم بولو گے تو 2 دانت میں نے تمہارے بھی ایڈوانس میں ملا لیے. تو بعض چیزیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے نا کہ یہ تو ہو کے رہے گا، یہ آدمی ضرور انٹرفیئر کرے گا، تو ایک مکہ اس کو بھی مارنا ہے تو 2 دانت اس کے بھی. تو مجھے ابھی سے معلوم. تو یہ اعتراض مجھے معلوم ہے، اس کا جواب بھی میرے پاس ہے. آج نہ آ سکا دعا میں، مسائل میں تو نہیں آ سکے گا، تو یہ آئے گا پھر کل 1-2 منٹ کے لیے بہت مختصر سا جواب ہوگا. تو یہ میں نے ایڈوانس میں کہا. 2 چیزیں کل کی تھی اس کو یاد وضاحت کی، اب یہ ایڈوانس میں. اب یہ جو حدیث ہے یا یہ ہمارے علماء ہیں یا مراجع ہیں، دیکھیے مراجع کا بھی سب سے بڑا کام تو یہی ہوتا کہ وہ حدیثوں کو چیک کریں. قرآن تو آپ کے پاس ہے اور ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کے ایک طرف ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للعالمین بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے. اور اسی قرآن میں قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا. اسی ہدایت کی کتاب سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. پورے عالم اسلام میں اگر اس وقت 73 فرقے ہیں، اگر 73 ہیں تو سوائے ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی جتنے فرقے وہ اپنے، اب یہ 72 تو صحیح کے سب صحیح نہیں ہو سکتے نا، وہ سب اپنا عقیدہ اسی قرآن سے ثابت کرتے ہیں. اسی قرآن سے وہ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ اسی میں ہے. دشمنان اہل بیت کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اسی میں ہے. ہمیں تو پتہ ہی ہے محبان اہل بیت کو. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، تھوڑے سے اس کے الفاظ ایسے ہیں جس میں ایک لفظ سے کئی مطلب نکل سکتے. چنانچہ حدیث کی ضرورت، اور حدیثیں ابھی آپ نے سنا اتنی جھوٹی بنائی گئی ہے، اس سے مرجع کی ضرورت. تو یہ جو آج میری مجلس کا یہ اسٹارٹ تھا، مرجع سے حدیث پر آ رہا ہوں، اب حدیث سے قرآن پہ جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ اسلام نے سب سے بڑی جو مومن سے ڈیمانڈ کی، سب سے بڑی ڈیمانڈ، یہ سارے یہ واجبات اور یہ حرام اور حتی عقیدے یہ سب بعد میں آتے ہیں. سب سے بڑی ڈیمانڈ کی ہے جو آج بھی امریکن ڈالر کے پیچھے لکھا، ان گاڈ وی ٹرسٹ. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، اللہ پہ مکمل بھروسہ. وہ جو کل آیت کا میں نے ترجمہ کیا تھا، آج اب کر رہا ہوں دوبارہ. اے ایمان لانے والوں، اسلام میں کمپلیٹ داخل. یاد رکھیے اسلام پہ وہی عمل کرے گا جسے اللہ پہ بھروسہ. اور وہ جو پھر قرآن نے کہا یہ جو ہے کہ اسلام میں پورا داخل، اس کو ایکسپلین کیا کس طرح، صلاتی و نسکی، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہوگی، میری ہر عبادت اللہ کے لیے ہوگی، میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہوگی، میری موت اللہ کے لیے ہوگی. جو کائنات کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے میں اس کا حکم مانتا. اب جس کی تشریح میں کروں گا، ان سارے کے سارے عقیدوں اور عمل کا دار و مدار جو ہے نا، یہ جن کی فاؤنڈیشن ہے وہ اللہ پہ بھروسہ. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا مومنین کے پرابلم بھی زیادہ ہوں گے. کوئی علاقے کا مومن محفوظ نہیں رہے گا. آپ کے علم میں شاید نہ ہو، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو، آپ بہت ہی پیسفل ملک میں بیٹھے ہوئے، لیکن کتنے ملک ایسے
جو بہت اچھے سے حالات دیکھتے ہی دیکھتے ایسے بدلے کہ لوگ ریورس مائگریشن پہ مجبور ہو گئے. اور وہ دنیاوی مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے دین کو بچانے کے لیے. خیر، تو اب میں ادھر نہیں جا رہا، اس بات کہیں اور چلی جائے گی. قرآن کریم میں نے دوسری مجلس میں سورہ انفال کی آیت تلاوت کی تھی جس کے شروع میں ہے لفظ انما. عرض کیا تھا جب انما آ جائے جس آیت میں، بہت اہم آیت تطہیر انما سے شروع ہوتی ہے. انما یرید اللہ، انما کا لفظ صرف یہ اور کوئی نہیں. یہ انما جو ہے نا وہ ایک طریقے سے وہ سیکورٹی گارڈ ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، کسی دوسرے کو انٹر نہیں ہونے دے گا. آیت تطہیر انما سے ہے کہ بس یہ ہیں جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور کوئی نہیں آ سکتا. آیت ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی صرف یہ تین ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں ہو سکتا. اللہ، اللہ کا رسول اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا. تو یہ انما کا لفظ بہت اہم ہوتا. ایک جملہ یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے تو اس میں عرض کر دوں، کیونکہ کل کی مجلس کے آخر میں جو ایک حدیث آئی تھی یہ جملہ اس کو مزید واضح کر رہا. اور وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں، یہ روایت پڑھتے ہیں کہ آپ کے مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ ایک فقیر آیا مسجد میں اور لوگوں سے مدد کی ہیلپ اور مدد مانگتا رہا، کسی نے توجہ نہ دی، پھر علی نے اس کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. دوسری طرف آپ یہ روایت پڑھتے ہیں کہ علی اپنی نماز میں اتنا زیادہ اللہ کی طرف کنسنٹریٹ ہوتے تھے، دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ پاؤں میں تیر لگے اور تیر نہیں نکالا جائے. تو رسول نے کہا جب علی نماز پڑھ رہے ہیں تب یہ تیر نکالنا، علی کو ذرا سا پین بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یہ دو روایتیں آپ پڑھتے ہیں تو کنٹراڈکشن نہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علی اللہ کی طرف اتنا زیادہ متوجہ کہ دنیا کی یہ خبر تک نہیں ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچ لے اور پتہ ہی نہیں چلتا، تکلیف ہی نہیں ہو رہی. جبکہ اس سے پہلے جب علی نماز میں نہیں تھے، جب کبھی بھی وہ ڈاکٹر نے تیر نکالنا چاہا تو بڑی شدید تکلیف ہوئی. تو کہا ایک طرف آپ علی کی یہ نماز بتاتے ہیں اور دوسری طرف آپ علی کی وہ نماز بتاتے ہیں کہ ایک فقیر آ کے بھیک مانگ رہا ہے، علی نے اس کی باتیں سنی اور اس کو زکوٰۃ کب دی؟ جب اس کی آواز سنی ہوگی نا، اس کی فریاد جو کمپلین کر رہا ہے وہ اللہ سے. روایت میں یہی تو ہے نا کہ وہ آیا، اس نے سب سے مانگا، کسی نے نہیں دیا. اس نے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں، تیرے نام پہ مانگ رہا ہوں اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ علی تو پوری دنیا کی آوازیں سن رہے. اب یہ دشمنان اہل بیت اور عام کسی جاہل قسم کے دشمن اہل بیت کا اعتراض نہیں ہے. فخر الدین رازی امام کہلاتے ہیں اور تفسیر ان کی آج تک ایک کلاسیکل تفسیر ہے غیر شیعوں کے پاس. انہوں نے اسی آیت میں جو ابھی میں نے تلاوت کی اسی کی تفسیر میں لکھا کہ بس پتہ یہ چلا کہ یہ شیعوں کی بنائی ہوئی حدیث ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. غلط. اور اس کا جو جواب ہمارے علماء نے دیا، میں ایک نام لے رہا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اردو مجالس میں تو ختم ہو رہی ہے نا، اردو مجالس ڈرائنگ اسٹیج پر ہے. تو اب یہ اردو مجالس جو ہیں اس کا سب سے بڑا جو آج تک اسپیکر یا اوریٹر گزرا ہے شمس العلماء مولانا سبط حسن. کچھ نہیں بتا رہا، صرف نام لیا. انہوں نے بھی اس کا ایک جواب دیا اور بہت مشہور جواب ہو گیا بعد میں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اعتراض غلط ہے. پوری روایت یہی تو ہے جو ابھی میں نے پڑھی کہ وہ مانگتا رہا، کسی نے نہیں دیا تو اس نے اللہ سے کمپلین، اے خدا تیرے گھر میں آیا ہوں اور تیرے نام پہ مانگ رہا ہوں اور کوئی نہیں دے. تو علی نے اس کو انگوٹھی دی. کب ایسی معاملہ حل ہو گیا. واقعاً علی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ حالت نماز میں وہ اس دنیا ہی میں نہیں ہوتے. اور بھی واقعات ہیں نا. سلمان فارسی گھبرا کے گئے شہزادی کونین کے پاس، کہا کہ غضب ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے میرا مولا جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، موت آ گئی ہے. بالکل اس طرح سے کھڑے ہیں جیسے کوئی درخت کھڑا ہوتا ہے، ذرا سا ہل بھی نہیں رہا. شہزادی نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں. یہ حالت علی کی نماز میں ہوتی، دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی. چونکہ مولا کا ذکر آ گیا اس لیے میں ذرا سا اس کو لائٹ موڈ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. ورنہ آج ہمارے یہاں کتنے ایسے نمازی ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، فٹ بال کا میچ بھی سن رہے ہوتے ہیں. کتنے گول ہو گئے؟ 3 گول ہوئے کہ 4 گول ہوئے. ہمارے انڈیا پاکستان میں کتنے ہی ایسے نمازی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کون سا اوور چل رہا ہے، T20 کا آخری اوور ہے، کتنے رن باقی، سب کچھ ان کو پتا. ہمارے یہاں کتنی عورتیں کہ نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، ساس بہو کا ڈرامہ بھی سن رہی ہوتی ہیں. اچھا بہو نے کیا کہا تو ساس نے کیا کہا.
ہم انسان ہیں، کان ہیں ہمارے، آنکھ تو ہے نہیں کہ آنکھ کے اوپر تو کرٹن نے ہمیں بند کر لیا، کان تو بند نہیں ہوتے. لیکن یہ بھی بہت ایکسٹریم پر پہنچا دیا میں نے بات کو. ویسے ہیومن نیچر بھی ہے کہ تھوڑا توجہ تو ہٹے گی، ہم ویسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے نہ، اللہ ہم سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. دیکھیں بہت سختی سے ایک چیز سے روکا گیا، اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، ادھر چلا جاؤں گا، آج کا موضوع رہ جائے گا. اور وہ یہ کہ کئی جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ خبردار، اسلام کا ایک اصول کیا ہے کہ پیروی کرو، فالو کرو امام کو، بلکہ امام کو امام کہتے ہی اسی لیے کہ وہ لیڈ کرتا ہے، ہم فالو کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس ایک لسٹ آئی جہاں پہ اسلام نے کہا لیکن ہر چیز میں فالو نہ کرنا، بہت سی چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں، فالو کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. دیکھیے بہت عجیب میں نے جملہ کہا کہ ہر چیز میں امام کو فالو نہیں کر، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب نے کئی بار یہ واقعہ پڑھا بھی ہے، واقعہ نہیں، نہج البلاغہ کے خطبہ، کہ ایک آدمی نے گھر چھوڑ دیا، درخت کے نیچے رہنے لگا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت ہی سادہ روٹی، سوکھی روٹی اور بہت ہی سادہ لباس. جب مولا نے اس سے کہا کہ شیطان نے تجھے بہکا دیا، یہ نہج البلاغہ کا پورا خطبہ ہے، تو اس نے کہا میں آپ کو فالو کر رہا ہوں. آپ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ ہر چیز میں مجھے فالو نہیں کرنا، میری ذمہ داری الگ ہے، تمہاری ذمہ داری الگ ہے. تو یہ ایک اصول ہے، نہ اسلام ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا اور نہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے مولا کی ایسی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. ہمارے کانوں میں یقین فٹ بال کے میچ کی آواز بھی آئے گی، کرکٹ کے اوور کی آواز بھی آئے گی، مختلف ڈراموں کی آوازیں بھی آئیں گی، تو ہم سے یہ کہا بھی نہیں جا رہا کہ مولا. شہزادی نے کہا کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ علی مر گئے نہیں وہاں پہنچ. اب یہ جواب دے رہے ہیں اور سنیے جواب، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو مزہ بھی آپ کو آ جائے گا، اور جو کل رات کا میرا میسج تھا نا وہ اس جملے سے کمپلیٹ ہو جائے گا. کیا جواب دیا؟ کا جواب یہ دیا کہ روایت یہی ہے نا کہ اس نے ہر ایک سے مانگا، کسی نے نہیں دیا، اللہ سے کمپلین. تو سوال یہ ہے کہ جب اس نے پہلی بار مانگا تھا لوگوں سے تو سب سے پہلے علی کو اس کی مدد کرنی چاہیے. ہر عبادت میں علی سب سے پہلے ہوتے ہیں نا. مسلم اول شاہ مردہ علی، جو اقبال نے کہا کہ پہلا مسلمان ہے، ہر نیکی میں علی سے پہلے کوئی نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ ایک فقیر مانگ رہا، سب سے مانگ رہا، علی حالت نماز میں اس کی مدد نہیں کر رہا. کب اسی میں جواب پورا کا پورا تمہارا جو ایک آبجیکشن یا اعتراض ہے کنٹرڈکشن کا، اس کا سلوشن اسی میں کہ علی جب وہ آ کے مسجد میں مانگ رہا تھا، علی نماز میں تھے، اور مومن جب نماز پڑھتا دنیا میں نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے پہنچ جاتا، وہاں پر ہے علی. تو جب تک وہ دنیا والوں سے مانگتا رہا، علی نے سنا ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا. جب اس نے اللہ سے مانگا، اللہ کے بعد پہنچا، وہیں پہ علی کھڑے تھے. اچھا اس نے یہ کہا، فوراً علی نے اس کی مدد کر کے اس کو زکات دی. اب جہاں یہ مولا کی ایک فضیلت بنی، وہاں یہ نماز کی اہمیت بھی بتا رہی کہ نماز کا مطلب، جو کل حدیث تھی کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے. اور جب پہنچ گئے تو اتنا قریب پہنچ گئے، آپ کو ایک چانس ملا. یہاں تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا ویسٹرن کنٹریز کے اندر، لیکن ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کہ کوئی اس کی اپلیکیشن ہے یا وہ کوئی چیز گورنمنٹ سے چاہتا ہے، کوئی اس کو اجازت ہی نہیں دے رہا ہے، تو اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا کوئی بڑا منسٹر کہیں سے وزٹ کر رہا ہے اور یہ اس کے قریب پہنچ گیا، فوراً وہ جیب سے کاغذ نکال کے ان کو دے دیتا کہ ویسے تو چانس نہیں ملتا، کوئی اس سے ملنے بھی نہیں دیتا. نماز اسی چیز کا نام، کیا پہنچ گئے اللہ کے بعد، اب وہ وقت ہے. اسی لیے بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں جو بہت مشہور ہو گیا اور ہے، لیکن 30 سیکنڈ کا جملہ، اس کو ریپیٹ کر دوں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے جس میں ایمرجنسی سروس آپ کو چاہیے، تو کہیں 000 ڈائل کرتے ہیں، کہیں 999، سعودی عرب میں 998 ہم کو حج میں یاد کراتے ہیں. ایک نمبر ہوتا ہے نا ایمرجنسی نمبر، اس کو آپ ڈائل کریں گے تو فوراً کال ہوگی کہ ایمبولینس چاہیے، کہ فائر بریگیڈ چاہیے، کہ کیا چاہیے. اللہ کا بھی ایک ایمرجنسی نمبر کہ جس وقت آپ کو ایسا کوئی پرابلم پیش آ جائے، فوراً ڈائل کریں 24434، اور آپ کا فوراً کانٹیکٹ اللہ سے ہو جائے گا. وہی سوال ہوگا جو یہاں آپریٹر پوچھتا ہوگا جب آپ ایمرجنسی نمبر ڈائل کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہوگا کہ آپ کو کیا ہیلپ چاہیے، کیا چیز بھجوائی جائے آپ کے گھر میں، ایمبولینس کے، پولیس کے، فائر بریگیڈ کے. تو یہ نمبر آپ ڈائل کر دیں اور سمجھے ڈائریکٹ آپ اللہ سے کانٹیکٹ میں آ گئے. ایمرجنسی سروس، فوراً اپنی حاجت پیش کر لیجیے. 24434، 2 مانے فجر کی 2 رکعت نماز، 4 مانے ظہر کی 4 رکعت نماز، دوسرے 4 کے مانے عصر کی 4 رکعت نماز، تیسرے 3 کے مانے مغرب کی 3 رکعت نماز، آخری 4 کے مانے عشاء کی 4 رکعت نماز. اس نمبر کو ڈائل کرنا سیکھ لیجیے صحیح طریقے سے، تو آپ دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض جگہ پہ ایک ایکسٹینشن بھی ہوتا ہے، ایمرجنسی سروس میں ایکسٹینشن نہیں ہوتا.
لیکن مزید اس میں آپ ڈال دیں 1 نماز شب تو گویا تو آپ نے بالکل ہی واقعاً اس طرح اللہ کو کال کر لیا کہ مسئلہ آپ کا فوراً حل ہوگا. لیکن اس کی ایک شرط ایک کنڈیشن ہے اس کی. یہاں ایمرجنسی کی میں نے مثال دی، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں، لیکن اس میں ایک کنڈیشن وہ یہ کہ پورے یقین کے ساتھ ڈائل کرنا یہ نمبر. یعنی اللہ سے جو مانگو، دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اگر تم شک کے عالم میں دعا مانگو گے، یہ مانگ تو رہا ہوں پتہ نہیں اللہ اسے قبول کرے پتہ نہیں قبول نہ کرے، دعا کا اثر وہیں ختم ہو جائے گا. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ نہیں کہ دعا کرنے کے بعد اس کا فائدہ بھی مومن کو مل گیا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ اچھا یہ والی دعا تھی، اس نے کہا یہ اس کا اتنا فائدہ، فوراً جو فائدہ ملا تھا واپس ہو گیا. سورہ الحمد کی تفسیر میں علماء یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، امام کا واقعہ، عام آدمی کا نہیں، کہ وہ ہاتھ پیرالائز ہو گیا، اس کا شل ہو گیا. یہ دعائے مشروع مولا نے ہم کو دی ہے وہ اسی نوجوان کے لیے تو دی جس نے اپنے باپ کو فزیکلی بیٹ کیا تھا، تو اللہ نے ایسا عذاب بھیجا تو شل ہو گیا. وہ آ گیا امام کے پاس، مولا سارے علاج کرا لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. امام نے کہا میں ٹھیک کرتا ہوں. اس کا ہاتھ لیا، کچھ پڑھ کے پھونکا، ٹھیک ہو گیا. وہ خوشی کے عالم میں چلا گیا، اتنا اس وقت ایکسائٹمنٹ تھا. جب گھر گیا دوستوں سے ملا، سب نے کہا رے سارے ڈاکٹر کہہ چکے ہیں امپاسبل ہے، تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہا وہ امام کے پاس گیا تھا، انہوں نے کوئی دعا پڑھی تھی، ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے کہا تو کیا امام سے تم نے پوچھا نہیں کہ کیا دعا پڑھی تھی؟ آئندہ کام آئے گا، دوسروں کو بینیفٹ ملے گا. اس نے کہا اس وقت تو میں اتنا خوش تھا اور ایکسائٹڈ تھا کہ اس طرف میری اٹینشن گئی نہیں. وہ فوراً واپس آئے. چھٹے امام کا واقعہ ہے. فرزند رسول یہ آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی بتا دیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا بینیفٹ ملے. امام نے کہا میں نے تیرے ہاتھ پہ الحمد کا سورہ پڑھا تھا. اب یہ الحمد کا سورہ تو صبح شام پڑھتا تھا، ہر نماز میں پڑھتا تھا، فاتحہ میں پڑھتا تھا، الحمد تو ہر ایک کو یاد. اس نے کہا اچھا بس یہ والے سورے کا اتنا فائدہ. وہ تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کون سی ایک اسپیشل دعا امام نے بتائی ہوگی جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا. یہ جیسے ہی یہ کہا اس کا پرابلم واپس آ گیا. امام نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو نے اللہ پر ٹرسٹ کھو دیا، تو نے اللہ کے اوپر جو ہے شک ظاہر کیا. تو یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ پرابلم، مسائل، پریشانیاں، اللہ پہ بھروسہ کریں، لیکن بھروسہ کریں یقین. اور یہاں پر صرف اس لیے کہ کچھ ایسا میرا سبجیکٹ بن گیا ہے کہ اس سے یہ واقعہ بالکل کنیکٹ ہوا، اس لیے وہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. شاید آپ نے مجھ سے پہلے سنا بھی، لیکن آپ کہیں گے مولانا اس واقعے کی بات کر رہے ہیں، آپ کی تو پوری مجلس ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے، ہم کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کہنے والے. لیکن یہ واقعہ اور یہ واقعے کے اندر جو دعا بتائی گئی وہ اتنی اہم دعا کہ مرجے، جب آپ مرجے سے کوئی فتویٰ اگر آپ لیں نا تو یہ فتویٰ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایک قسم کا لا یا قانون کا مسئلہ. وہ ہمیشہ جواب یس یا نو میں دیتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن یہ والا فتویٰ جب پوچھا گیا آغا سیستانی سے، انہوں نے نو میں جواب دینے کے بعد پھر یہی والی دعا کوٹ کر لی کہ اس دعا کو سامنے رکھو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص اسپیشل خط ان کے پاس گیا، یہ ان کی مشہور کتاب A Code of Practice for Muslims Living in the West کے اندر موجود. سوال ان کا پہلے تھا، جواب تو وہی جو مرجے کا طریقہ ہے کہ نو اٹس ناٹ الاؤڈ. اور اس کے فوراً بعد انہوں نے پھر یہ والی دعا کوٹ کی. وہ ایک نوجوان نے کہا تھا نا، اس وقت تو بہت زیادہ یہ رواج تھا کہ اسٹوڈنٹ آتے تھے تو کوئی کیجول قسم کے جاب کرتے تھے، تو کسی سپر مارکیٹ میں وہ جاب کر رہا ہے جہاں اس کو شراب بھی بیچنا پڑ رہی. تو اس نے پوچھا کہ کیا پرمیشن ہے، تو وہ تو معلوم ہے کہ نو. لیکن اس نے کہا میرے پرابلم ہے، میری ایسی حیثیت نہیں کہ میں یہاں رہ کے اس طرح ایجوکیشن حاصل کروں. تو پھر انہوں نے اور دعا تھی، مولا کی بتائی ہوئی دعا تھی، لیکن یہی جو میرا سبجیکٹ ہے نا اس سے ریلیٹڈ. پھر بھی بات آج ذرا پھیل گئی ہے، لیکن کل سے اس کو میں ذرا سمیٹ لوں گا. بڑی راتیں آ جائیں گی کل سے، تو غم کی وہ راتیں جس میں براہ راست ہم خاندان اہل بیت کے ایک شہید کو یاد کریں گے. یمن کے بادشاہ کا واقعہ. یمن کا بادشاہ، اچھا پرانے زمانے میں 4-5 بادشاہتیں بہت بڑی تھی. اس زمانے کی سپر پاور تھی یمن. کیا کوئن شیبا، ملکہ سبا، بلقیس، جو ہمارے عربی میں بلقیس ہے، انگریزی میں شاید اور شیبا ہے، کوئن شیبا. بہت بڑی سیولائزیشن، بہت بڑی طاقت تھی دنیا. حضرت سلیمان نبی جیسا جو ایک ہدہد پرندے نے آ کے ان کو اطلاع دی تھی، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا. اور ایک یمن کی یہ اس
یہ اس کوئن کے زمانے کا واقعہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ یمن بہت بڑا تھا. اس طرح چین اس زمانے میں بہت بڑی حکومت، انڈیا کی حکومت بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، افریقہ، اس زمانے میں یہ دریافت نہیں ہوا، سارا اس طرف کنسلٹیشن. اچھا جو بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں نا، بہت اپنے آپ کو طاقتور، وہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں بھی آتی ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے تو ہم تم سے بڑے ہیں، ہمارے پاس وہ چیز. تم نے اتنی لمبی اونچی بلڈنگ بنائی ہائی تو ہم یہ بنائیں. تم نے یہ والا مثلا پین خریدا تو ہم وہ والا خریدیں گے. یہ ایک ہے. خالی حکومتوں کی بات نہیں کرے، مومنین میں نے دیکھا ہے کیسا کمپٹیشن چلتا ہے. تمہارا 1 ملین کا مکان ہے تو ہم 2 ملین کا مکان خریدیں گے. اب مجھے تو گاڑیوں کو پتہ ہی نہیں، میں آج تک ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھا، گاڑی چلانا تو دور کی بات، بیٹھا بھی نہیں. لیکن گاڑیوں میں بھی جو کمپٹیشن ہوتا ہوگا. نہیں، اب تو بہت خطرناک جملہ میری زبان پہ آ رہا تھا، میں رک گیا. ارے نظر و نیاز، فاقہ شکنی، حضرت عباس کی حاضری، اس میں کمپٹیشن ہوتا. پہلے تو خالی عاشورے کے دن دال چاول کھلا دیے جاتے تھے. نہیں، ہم بہت بڑے ہیں تو ہم تو نہاری کھلائیں گے، تو ہم اس سے بڑے ہیں تو ہم بریانی کھلائیں گے، تو ہم اس سے بڑے. اب ان میں سے جن کی نیتیں ٹھیک ہے، نیت تو اللہ جانتا ہے نا. میں بڑے سے بڑا مرجع بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن جہاں یہ جذبہ آ جائے کہ وہاں وہ ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوگا. اسی طرح سے حضرت عباس کی حاضری پہلے کتنی سمپل ہوتی تھی. میں ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں، لیکن وقت بھی مجھے دیکھنا، ٹائم. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ انسانوں میں ایک نگیٹو جذبہ ہے. کبھی یہ پازیٹو بھی بن جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر انسان ترقی کرے، لیکن باہر آئے. تو عام آدمیوں میں بھی یہ ہے، مومنین میں بھی یہ ہے، عزاداری میں بھی یہ ہے، نظر و نیاز میں بھی یہی سلسلہ. اور جو پاکستان کے مومنین کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ ذاکری میں بھی یہی ہے کہ تم نے اگر 5 لاکھ والا ذاکر بلایا تو ہم 10 لاکھ والا بلائیں گے. اب یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اب نیتیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں پہ اس آدمی سے میں بات کر رہا ہوں، پبلک سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح کنڈیم کریں، لیکن وہ اپنی نیت چیک کر لیں. تو خلاصہ یہ کہ وہ تو بادشاہ تھے، یمن، چائنا، انڈیا، ایک دوسرے کا کمپٹیشن، پھر ایران، روم. تو جس کے بعد کوئی ایسی یونیک چیز آ جاتی تھی نا جس بادشاہ کے بعد، وہ اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا اور ایمبیسڈرز کو بلا کے دکھاتا تھا، یا دوسرے ملک کا کوئی منسٹر آیا دکھاتا تھا یہ ہمارے پاس. یمن کے بادشاہ کے بعد ایک بہت ہی قیمتی موتی آ گیا جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے اس سے بھی بڑا. اتنا بڑا موتی اور اتنا صاف ہو، یونیک، بہت بڑی چیز. تو اس نے اس کو اپنا ایک پریسٹیج کا ذریعہ بنایا. کبھی روم کے وزیر کو بلا رہا ہے تو کبھی انڈیا کے سفیر کو بلا رہا ہے تو کبھی، اور اس کو وہ دکھاتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، گرچہ تفصیل میں چلا گیا، یہ بھی میری غلطی تھی، یہ جملوں کی ضرورت نہیں. اچھا، اب اس کی حفاظت بھی کرنا. تو اس نے خاص ایک غلام کو اپوائنٹ کیا کہ تمہارا کوئی کام نہیں، سارے کام ختم، ڈیوٹی ختم، یہ تم کو میں دیتا ہوں، بڑی حفاظت سے رکھو، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا. جب ضرورت ہوگی تو میں بلاؤں گا اور پھر فوراً واپس لے جاؤں. ٹھیک، وہ بھی خوش ہو گئے. پہلے غلاموں سے کتنا کام لیا جاتا تھا، ساری اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. چنانچہ وہ سمجھا کہ بہت اس کو ایک بہت بڑا فیور مل گیا. اب ہر 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد، پرانا زمانہ ہے، ٹریولنگ تو آسان نہیں ہے نا، 6 مہینے کے بعد منسٹر آتا ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے، باقی 6 مہینے آرام کر رہا. تو ایک دفعہ اسی طرح وہ واپس لے کر آیا کسی کو دکھا کے. تو گھر میں بچہ بھی تھا، بچے کی نگاہ پڑی، وہ ضد کرنے لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں دے. اب آپ نے سنا ہے، یہ تو شاید ہندی کا لفظ ہے، گجراتی میں بھی ہوگا، راج ہٹ، تریا ہٹ، بالک ہٹ، کہ بادشاہ اگر کبھی ضد پہ آ جائے، عورت کبھی اگر ضد پہ آ جائے، بچہ کبھی ضد، کوئی اس کو نہیں سمجھا سکتا، کوئی کنوینس نہیں کر سکتا. اس نے کہا یہ مجھے رو رہا ہے اور آنکھوں آنسو بہا رہا ہے اور زمین پہ گرا جا رہا ہے، جو بچوں کا طریقہ ہے. عورتوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ گھر والے سب جمع ہو گئے، بچہ رو رہا ہے. بچے کے رونے سے دل تو تڑپتا ہے نا. آج بھی مسجد حنانہ کوفے میں ہے اور ستون حنانہ رسول خدا کے قبر کے سامنے، اس کی ہسٹری یہی، بچہ رونا، رونے کی آواز. گھر والوں نے کہا بھائی کیا ہے، بچہ ہی ہے نا، دے دو بس، ہم سب کھڑے ہوئے ہیں، 1 منٹ سے بھی کم ہاتھ میں دو، لے لو، خوش ہو جائے گا. اتنا پریشر پڑا، اس کو دیا، ہونے والی بات ہو گئی. وہ موتی سلپ کر کے بچے کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ 2 موتی کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، گویا اس کی گردن کٹ گئی. پتا ہے کہ یقینی موت ہے، بادشاہوں کا زمانہ ہے، کوئی ٹرائل وغیرہ تو ہوتا نہیں. اب کیا کریں؟ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم مجھے کال کیا جائے گا، اس وقت تک تو ٹائم ہے،
لیکن یاد رکھیے مصیبت جب آتی ہے تب آدمی برداشت کر لیتا ہے، اس سے پہلے جو ویٹ ہو رہا ہوتا ہے نا مصیبت کا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. الانتظار اشد من الموت، بعض لوگ کہتے ہیں مولا کی حدیث ہے کسی کا ویٹ کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. تو اب یہ کہ پتہ نہیں کب بلائے گا. دوست نے دیکھا بہت پریشان ہے میرا یہ ساتھی، پہلے کتنا خوش تھا، ہنستا مسکراتا، ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا کیونکہ اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں، اب ایک دم پریشر میں آ گیا. اچھا ابھی کسی سے کہنا بھی نہیں چاہتا، زبان سے بات نکلے گی تو چاہے آپ کتنا ہی چھپائیں گے پھیل جائے گی، لیکن بہت کلوز فرینڈ تھا اور چونکہ محبت کے اس نے بہت پریشر ڈالا، کہا کہ یہ ہوا ہے یقینی موت. خالی موت نہیں ہوتی ہے، پرانے بادشاہوں میں پورے خاندان کو مار دیتے ہیں. کہ مولا کی ایک حدیث ہے اور قرآن کی ایک آیت مولا نے بتائی کہ جب آدمی کی زندگی اور موت کا پرابلم ہو جائے تو یہ آیت پڑھا کرو دعا کے طور پر، دیکھو اللہ تمہارا پرابلم سالو کرے. اس نے مسکرا کے کہا یا مثلا پریشانی کے عالم میں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ موتی ٹوٹنے سے پہلے میں پڑھتا تو یہ موتی کی حفاظت ہوتی ہے. 2 ٹکڑے ہو گئے، دعا ہے نا، کوئی گلو تو ہے نہیں کہ موتی کو جوڑ دے، اور کوئی چیز موتی کو جوڑ بھی دے اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں تو موتی تو خراب ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہو گیا نا، کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے کوئی اگر یہ دعا پڑھنا شروع کر دو؟ نہیں نقصان بھی کوئی نہیں. کہا شروع کر دو. اس نے شروع کیا. اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو کہا تھا شک کے عالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو شک کے عالم میں پڑھا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ یقین والی ہر دعا قبول. شک کے عالم میں آپ پڑھیں گے تو اللہ کچھ قبول کر لیتا ہے کچھ قبول نہیں کرتا، یہ الگ سبجیکٹ. شروع کر دیں. اچھا اب ادھر دیکھیے، ادھر دعا شروع کی اور تیسرے دن ہی بادشاہ کا میسج آ گیا کہ وہ موتی لے کر آ جاؤ. بہت ضرورت. وہ جب تک یہ دعا نہیں پڑھی تھی تب تو اچھا ٹائم پھر بھی گزر رہا تھا. ادھر دعا شروع کی اور ادھر مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے مومن خمس نہیں دیتے. اچھا جس دن سے خمس دینا شروع کیا پہلے ہی سال ان کو اتنا لاس ہو گیا ان کے، اللہ جب تک کچھ نہیں دیتا تھا ملین آف ڈالر آ رہے تھے اور ادھر دینا شروع کیا سارا بزنس ختم ہو گیا. اب اس نے کہا یہ دعا ابھی شروع کی، لیکن بادشاہ کا آرڈر آ گیا کیا کرے. لیکن بادشاہ کا آرڈر کیا آیا ہے؟ بادشاہ کا آرڈر آیا جلدی سے وہ موتی لے کر آؤ اور دیکھو اس کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے لے کے آنا. اب اس کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں. کہا یہی میسج ہے جو نہ موتی لے کے گیا. اچھا اب یہ چونکہ اس کا اپنا پرسنل پرابلم چل رہا تھا تو اسے پتا نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں. وہ پرانا زمانہ ہے، ورنہ تو آپ کو کوئی چیز نہیں بھی سننا ہے واٹس ایپ آپ کو سنا دے گا، میسج آپ کے پاس آ جائیں گے. اس وقت تو ایسا نہیں ہے نا. پتا چلا بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس سے اس کو بڑی محبت اور وہ بیمار پڑ گئی اور ایسی بیماری کہ اس کا علاج تھا ہی نہیں. بادشاہ ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹر بلا لیا، کوئی فائدہ نہیں. انڈیا کا ایک ڈاکٹر آیا، انڈیا کی میڈیکل سائنس پہلے بہت زیادہ ترقی پہ تھی. اس نے دیکھا ایک اردو کا ایک کہاوت ہے، آپ شاید سمجھ نہ پائیں لیکن میں کہہ دیتا ہوں. اس نے دیکھا شہزادی کو بالکل مرنے کے قریب، پہلے ہنسا پھر رویا. اردو میں کبھی کہا جاتا ہے فلاں چیز ہنسا پھر رو. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا میں ہنسا اس لیے کہ اس بیماری کا پوری دنیا میں صرف مجھے علاج آتا اور کسی کو نہیں. تو روئے کیوں؟ کہا مگر اس کے لیے جو دوا ہے وہ موتی ایک انڈے کے برابر ایک قیمتی موتی ہوتا ہے، اس کو کرچ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے اگر کھلایا جائے تو بچے گا، وہ تو کہیں ملے گا ہی نہیں دنیا میں. بادشاہ نے کہا میرے پاس ہے. غلام سے کہا لے کر آؤ. غلام ٹوٹا ہوا موتی لے کے گیا. بادشاہ کی بیٹی بچ گئی، بجائے اس کو پھانسی دینے یا ہینگ کرنے کے اس کو اتنا انعام دیا گیا، زندگی بھر کے لیے فارغ ہو گیا. کہا واہ، مولا نے جو دعا بتائی تھی وہ کیسی دعا تھی. اور وہ جو دعا ہے وہ اب دیکھیں وقت نہیں، میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو دعا ہے نا، ہر دعا کے اندر جو ورڈنگ ہوتی ہے نا اس کی بھی ایک اہمیت. یہ جملہ یاد رکھیے گا کیونکہ جو آیت توکل یعنی ان گاڈ وی ٹرسٹ میں نازل ہوئی ہے اس میں ایک بہت اہم لفظ ہے کل، آج نہیں، لیکن وہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. 2 آیت پوری نہیں، آدھی آیت. اور یہ آغا سیستانی نے اس اسٹوڈنٹ کو جواب میں لکھ کے بھیجا کہ شراب بیچ رہے ہو کیونکہ تم اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس اور کیا ہے سورس آف انکم. یہی کام ہوتے ہیں، پیٹرول اسٹیشن میں کام کر لیا یا گروسری شاپ میں کام کر لیا تو شراب تو ہوتی ہے صاحب. خیر تو یہی آیت اس کے جواب میں تھی. آیت کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ مخرج. آپ میں مڈل ایسٹ کے کتنے لوگ ہیں ایگزٹ کو ہائی وے سے نکلتے ہیں، ایگزٹ ہے اس کو عربی میں مخرج آج بھی کہتی ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے.
اور وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یرزق ہو، اللہ اس کو رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں سے اس کو آفر آ جاتی ہے. اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جو گاڈ پہ ٹرسٹ کرے، اللہ پہ ٹرسٹ کرے، جو اللہ پہ ٹرسٹ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے ان اللہ بالغ امرہ، جو اللہ ارادہ کر لے گا، اللہ تو اپنا کام کر کے رہے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا. تھوڑا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں پریشانی سے نکلنے کا مخرج بھی بنائے گا. اللہ ایسی جگہ سے تمہیں عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے مجھے ملے گا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ خالی رزق نہیں، دنیا کائنات کے ہر مسئلے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ٹرسٹ جو آج کے زمانے کا سب سے بڑا آپ کا پروٹیکشن کا ذریعہ، ورنہ دشمنان اسلام بھی آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پرسنل پرابلم بھی آپ کے ایسے یہی. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل لوگ کہیں گے مولانا جب مصیبتیں بہت زیادہ ہوں تو نہیں ہوتا بھروسہ، اس کی بیسٹ ایگزامپل کربلا. کربلا میں اگر آپ دیکھ لیجئے کربلا کے شہید، مسائل بہت مختصر آج رہیں گے اور ایسے رہیں گے کہ ویسے تو آپ سن لیں گے، آخری جملے میں آپ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو میں دعا میں ہی کوشش کروں گا، اور اگر دعا کا ٹائم نہیں رہا، 2 دن سے میں خطبہ بھی شارٹ کر رہا ہوں، دعا بھی شارٹ کر رہا ہوں، ٹائم نہیں رہا تو انشاءاللہ کل کی مجلس کے شروع میں. لیکن اللہ پہ بھروسہ. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ظہر کے بعد حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ذرا سا آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ نیپ. علی اکبر اسی خیمے میں اور وہ اپنی تلوار کی صفائی کر رہے ہیں. ایک دم حسین نے چند سیکنڈ آنکھ لگی اور آنکھ کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان بیٹا بوڑھے باپ کی زبان سے جملہ سنا، تڑپ کے کہا بابا نیند سے اٹھ کر یہ آیت؟ کہا کہ نیند کے عالم میں مجھے اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ وہ پورا قافلہ، حسین نے پورا قافلہ موت کی طرف جا رہا. اکبر کا سوال کیا بابا السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ حسین نے کہا بیٹا کو پوچھنے کی بات ہے. کہا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے کہ موت ہم پر آ پڑے. یہ توکل کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن علی اکبر کی مثال کیوں دوں، عباس کی مثال کیوں دوں؟ یہ تو بہت ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں کہ ان کا تذکرہ فار ایگزامپل کرنا بھی ان کی توہین لگتا. کربلا میں تو اگر ایک حبشی غلام جون ہے، اس کا بھی اللہ پہ بھروسہ اور توکل دیکھیے. کربلا کا ایک ایک، جو میں نے 2 دن پہلے جملہ کہا، کربلا کا ایک ایک مجاہد، کربلا کا ایک ایک شہید. جب ہر کی بات آ رہی تھی، اگر حسین کو چھوڑ کے چلا جاتا تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ بہرحال مصیبت، پریشانی، یقینی موت سے ہر آدمی بچتا، کوئی نہیں. مرد تو مرد، عورتوں تک کی آپ توکل کی، یعنی اللہ پہ بھروسہ کی. توکل کا لفظ ذرا سا آپ کو کنفیوز کرے گا. اللہ پہ بھروسہ اعلیٰ ترین منزل ہے. کربلا کا میدان رول ماڈل ہے ہمارے اور آپ کے لیے. رو بھی، آنسو بھی بہاؤ، اور اس کے بعد یہ دیکھو بھی کہ اس سے سب سے بڑا میسج تمہیں کیا مل رہا. اصحاب امام کے حالات کے سلسلے کی آج یہ آخری گفتگو. کل حبیب ابن مظاہر کی بیوی کی بات آئی تھی، اس کا توکل دیکھا، میں مٹی کھا کے گزارا کر دوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر گھر میں بیٹھا رہے اور فاطمہ کا بیٹا اسے بلائے. ایک سے ایک مثالیں ہمارے سامنے. جیسے میری زبان پہ ایک جملہ ابھی آ گیا، جون. ابو ذر غفاری کے غلام تھے، مولا نے ان کو خرید کے ابو ذر کو گفٹ کیا تھا. ابو ذر کی وفات کے بعد مولا کی خدمت میں آئے، مولا نے امام حسن کو دیا، امام حسن نے امام حسین کو دیا. یہ جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی ایج کا اندازہ. بہت ضعیف ہو گئے، پوری زندگی انہوں نے اہل بیت کی خدمت کی. کربلا تک تو حسین کے ساتھ آئے. اب عاشور کا دن آ گیا، جہاد کا وقت آیا. بوڑھا جون ہے لیکن ایک مرتبہ آگے بڑھا اور کہا فرزند رسول، میرے پاس صرف میری ایک جان اور زندگی ہے، وہ میں آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. حسین نے دیکھا جون تم میرے بزرگوں کی نشانی ہے، تم نے ہمارے پورے خاندان کی بہت خدمت کی، میرے بابا سے لے کے میرے بھائی سے لے کے میری ساری زندگی، تمہیں میں ایگزم کر دیتا ہوں، جہاد کربلا سے چلے جاؤ، میں معاف کرتا ہوں. کوئی نہ تمہارے اجر میں کمی آئے گی، نہ ثواب میں کمی آئے گی، نہ اسٹیٹس میں. پوری زندگی خدمت کی.
جان تڑپ گئے. ان کے جو جملے ہیں اس کو اس طرح سے اگر میں اپنے الفاظ بھی کہوں، تڑپ کے کہا کہ مولا یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، میرے خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی جان آپ پہ قربان کروں. وہ مولا نے سنا، کہا جان یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اگر یہ خیال تیرے ذہن میں آیا ہے جو سلمان کے فارسی کے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن کل کی بات ہے. مولا نے کہا جا، میں نے اجازت دی. اور جب جان زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ گرے تو آقا حسین جان کے سرہانے گئے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، جان کا سر اپنی گود میں لیا ہے، جان آخری سانسیں لے رہے ہیں. اس وقت تک حبیب ابن مظاہر زندہ تھے. جان نے مسکرا کے حبیب کو دیکھا اور کہا حبیب آج تو میں تجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو گیا ہوں، فرزند رسول، جوانان جنت کا سردار، اور وہ میرا سر اپنی گود میں لے رہا. خالی سر نہیں، وہ جملہ آقا نے جان کے لیے کہا جو کربلا کے کسی شہید کے لیے نہیں کہا. کربلا کے کسی شہید، حتیٰ اپنے خاندان کے شہیدوں کے لیے نہیں کہا، کہ جان کا سر حسین کی گود میں ہے اور اللہ کو آسمان کو دیکھ کے حسین کہہ رہے اللہم بیض وجہہ، اے خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کے بدن کو خوشبودار کر دے. جب چوتھا امام لاشیں دفن کرنے آیا تھا، ایک ہی لاشا تھا، میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ہی لاشا تھا جس کے بدن سے ایسی خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو تو بنی ہاشم کے جوانوں کے بدن سے نہیں اٹھ رہی تھی. یہ حسین کی دعا ہے. اب اللہ پہ توکل یا بھروسے کی ایک مثال سعید ابن عبداللہ کا واقعہ سنیں، جس کا آخری جملہ آپ کو پریشان تو کرے گا، لیکن بس میری بات ختم ہو. کل کی گفتگو سے کنیکٹ کر رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نماز کی اجازت دے. بے حیائی سے جواب دیا یزیدیوں نے کہ تمہاری نماز قبول نہیں. کیا کرو گے نماز پڑھ؟ حبیب نے تو اپنی جان قربان کر دی، لیکن آقا حسین نے کہا کہ یہ لوگ اجازت دے کہ نہ دے ہمیں نماز پڑھنا. اب نماز شروع ہو رہی. سعید ابن عبداللہ کربلا کے شہداء میں شاید سب سے بوڑھے تھے، اراؤنڈ 90. ایک مرتبہ وہ آگے بڑھے اور کہا کہ فرزند رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، یہ پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں نہ تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہوں، نہ کمان اٹھا سکتا ہوں. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کربلا کا جہاد کیسے کروں. مولا مجھے ایک بہترین چانس مل گیا، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لوں گا. تلوار نہیں چلا سکتا، تیر نہیں چلا سکتا، اپنے سینے کو ایک ڈھال تو بنا سکتا ہوں. حسین نے نماز شروع کی، اصحاب امام نے نماز پیچھے پڑھی، سعید ابن عبداللہ آگے کھڑے ہو گئے. بوڑھا آدمی ہے، جسم کانپ رہا ہے، تیر اور تلوار کے قابل نہیں ہے، لیکن تیر روک سکتا. اچھا دشمنوں کا ٹارگٹ بھی حسین، اصحاب حسین نہیں، حسین کو مارنا. اور سعید کبھی دائیں طرف جھکے اور وہ جو تیر آئے اپنے سینے پہ لے، کبھی بائیں طرف جھکے جو تیر آئے وہ سینے پہ لے، اور اللہ سے ایک ہی دعا کر رہے، ایک ہی دعا کر رہے، خدا بندہ اتنی زندگی دے دے کہ آقا حسین سلام پڑھ لیں، آقا حسین کا سلام ہو جائے، نماز میں کوئی خلل نہ آنے پائے. دائیں بائیں اتنے تیر اپنے سینے پہ لیے، اور ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ادھر سعید ابن عبداللہ چکرا کے حسین کی گود میں آ کے گرے. سعید کا سر ایک مرتبہ حسین کی گود میں آ گیا، سعید کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. حسین نے سعید کو دیکھا، ان کے حق میں دعا کی. ایک بار سعید نے آنکھیں کھولی، کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو میرے سر کو گود میں لے کے بیٹھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سرہانے آیا اور میرے سر کو آہستہ آہستہ دبا کے مجھے آرام پہنچا رہا. کہ سعید انہیں سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا تیرے پاس آیا. تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا مولا اور مجھے ایسا لگا کوئی میرے سائڈ پر آ کر بیٹھا اور میرے ہاتھوں کو دبا کے مجھے آرام دے رہا. کہ سعید انہیں سلام کرو، یہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے جو تیرے پاس آیا. تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پہ ہوا چل رہا ہے. سعید سلام کرو، یہ میرا بڑا بھائی حسن مجتبی آیا ہے. اور پھر آخری جملہ بڑا عجیب تھا، میری بات ختم ہوئی. تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا مولا مجھے ایسا لگا کوئی میرے پیروں کے قریب آ کے بیٹھا. مولا نے کہا سعید پیر سمیٹ لو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو تیرے پیروں کے پاس آ کے بیٹھ کے تجھے دعائیں دے رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا بندہ یہ شہداء کربلا کے ایثار و قربانی کا واسطہ جن کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے کہ شہزادی کونین ان کے پائنتی آ کے بیٹھتی. آپ کا اسٹیٹس بھی کم نہیں ہے. آپ مجلس میں آتے ہیں جہاں آپ جوتے اتارتے ہیں، وہاں پہ شہزادی آ کے بیٹھا کرتی ہیں. جب آپ کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے تو سعید کی بات ہی کچھ اور ہے. سعید
کربلا کے لیے جان قربان کی. ہم سب کو بھی سعید کی طرح کربلا والوں کا ایسا ہی وفادار بنا کہ جس قربانی کی ہمیں جس وقت ضرورت ہو ہم نام حسین پہ قربانی دے دیں. ان مومنین اور مومنات کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما, حاجتیں پوری فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما.